کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف تاریخ ساز جیت، بنگلور میں بارش اور فخر زمان نے کیویز کو دھو ڈالا۔ نیوزی لینڈ کا 402 رنز کا ہدف، تعاقب میں فخر زمان نے چھکوں کی برسات کر دی۔ گرین شرٹس نے 25.3 اوورز میں 200 رنز بنائے کہ بارش کے باعث روکا گیا میچ دوبارہ شروع نہ ہو سکا۔ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت پاکستان 21 رن سے کامیاب قرار پایا اور سیمی فائنل کھیلنے کی امیدیں مزید روشن ہو گئیں۔ پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 8 میچوں میں 4 فتوحات کے ساتھ 5ویں نمبر پر آ گیا۔ انگلینڈ کے خلاف آخری میچ میں فتح اور نیوزی لینڈ کی سری لنکا سے ہار پاکستان کو بآسانی سیمی فائنل میں پہنچا دے گی۔ کیویز نے لنکا کو ہرایا تو پاکستان کو انگلش ٹیم کے خلاف میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا۔ فخر پاکستان فخر زمان نے کیویز بالرز کو دن میں تارے دکھا دیے۔ صرف 63 گیندوں پر سینچری بنا کر ورلڈ کپ میں تیز ترین سینچری کا قومی ریکارڈ بنایا۔ 81 بالز پر 126 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے اور پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ ایک اننگز میں 11 چھکوں کا شاہد آفریدی کا ریکارڈ بھی برابر کیا۔ بابر اعظم کی بھی 2 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 63 گیندوں پر 66 رنز کی عمدہ اننگز۔ پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ نے بھی 401 رنز کا پہاڑ بنایا۔ ایک اننگز میں 46 چوکوں کا ریکارڈ بنا۔ شاہین آفریدی 10 اوورز میں 90 رنز کھا کر پاکستان کے مہنگے ترین بولر بن گئے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا میدان سج گیا۔ ووٹرز کی بڑی تعداد صبح سویرے ہی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچنے لگی۔ کراچی میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ممبر کی 9 نشستوں پر پولنگ۔ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے امیدوار سمیت 54 امیدواروں کی قسمت آزمائی۔ تمام 121 پولنگ سٹیشن حساس اور انتہائی حساس قرار۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 7 اضلاع کی 50 بلدیاتی نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء جاری۔ گزشتہ روز مزید 7135 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 1,82,154 پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے۔ سرحدی کراسنگ پوائنٹس پر وطن واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود۔ افغانستان لوٹنے والے پناہ گزینوں کی تحائف کے ساتھ رخصتی، خوراک، گرم کپڑے اور جوتے تقسیم کیے گئے۔ وطن لوٹنے والے افغان شہری اور بچے انتظامیہ کے شکر گزار۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقے بدستور اسموگ کی لپیٹ میں۔ آلودہ فضا کے باعث شہروں میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی اسموگ کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ ماحولیات نے بڑھتی اسموگ کی وجہ سے پروسیسنگ ملز کو بند کرنا شروع کر دیا۔ سرگودا میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 250 پر پہنچ گیا۔ سرگودا میں سٹون کریشنگ انڈسٹری کی وجہ سے آلودگی میں بڑا اضافہ۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں وقفہ لانے پر پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے عرب رہنماؤں کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ بولے جنگ بندی سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع ملے گا۔ ایک بار پھر کہتے ہیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ اردنی وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا اسرائیل کو بچوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دے سکتے، جبکہ مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے کہا کہ غزہ میں بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، جنگ بندی ناگزیر ہے۔ برطانیہ سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے جاری۔ لندن میں بی بی سی ہیڈ کوارٹرز کے باہر غزہ میں جنگ بندی کے لیے احتجاج۔ مظاہرین کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ برطانوی حکومت سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ، گلاسکو، جرمنی، چلی اور برازیل میں بھی ہزاروں افراد فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں بھی سینکڑوں اسرائیلیوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے رہائش گاہ کا گھیراؤ کر لیا۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ آگاہ کیا گیا، الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کا انتخابات کیس کا 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کا فیصلہ۔ کہا گیا صدر کے خط اور الیکشن کمیشن کے موقف سے عدالت مشکل میں آ گئی۔ آئین اور قانون میں عدالت کا الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔ صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا۔
صدر اور الیکشن کمیشن سمیت سب کو وہی کرنا چاہیے جو آئین کی منشا ہے۔ کوئی ادارہ دوسرے کی آئینی حدود میں مداخلت کرے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ الیکشن کی مقررہ تاریخ 8 فروری پر تمام فریقین متفق۔ صدر سے اتفاق کے بعد الیکشن کی تاریخ کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا روڈ شو برائے انویسٹمنٹ آج سے UAE میں شروع ہوگا۔ روڈ شو 7 نومبر تک جاری رہے گا۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک سے سرمایہ کار شرکت کریں گے۔ بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنان اور تنظیموں پر بدترین کریک ڈاؤن جاری۔ بھارتی حکومت اپنی پالیسیز پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بدترین ہتھ کنڈے اپنانے میں مصروف۔ بھارتی سرکار کی جانب سے سیاسی کارکنان اور اقلیتوں پر ظالمانہ کارروائیاں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے فیٹف سے بھارتی کارروائیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں 2 روزہ رنگا رنگ لطیف فیسٹیول کا آغاز۔ فیسٹیول میں مختلف سیشنز کے ساتھ ساتھ موسیقی کا بھی اہتمام۔ لوک فنکاروں کی طرف سے فن کا شاندار مظاہرہ، ثقافتی اشیاء سے سٹالز بھی سج گئے۔ نگران وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی بھی فیسٹیول میں شریک ہوئے۔ لاہور فیسٹیول جیلانی پارک میں رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی فیسٹیول میں آمد۔ کھانوں کے سٹالز پر فیملیز کی آلو کے پراٹھوں اور گول گپوں سے تواضع۔ اور دعوت نظارہ دیتی کل سیدہ کے گاؤں بناہل کی پہاڑی چوٹی پر سخاوو روحانی شخصیت حضرت سخی حیات کی چلاگاہ پر پیر سخاوو پیر کساوو کے نام سے بھی منسوب ہے۔ دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔